ارسم تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی، تمہاری خالہ بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ ارسم ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر آیا تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے دیکھتے پوچھا، کہاں؟ ارسم نے سنجیدگی سے انجان بنتے پوچھا۔ خان کے سسرال کوثر بیگم نے ارسم کے تاثرات دیکھتے ہوئے بتایا، امی جان، جس کے سسرال آپ لوگ جا رہے ہیں یقیناً وہ محترم خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا، تو نانا اور خالہ جان بھی وہاں کیا لینے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں سے رشتہ رکھنا تو دور، میں ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا، اور آپ ساتھ جانے کی بات کر رہی ہیں؟ ارسم نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے کہا، تم آج اتنا غصے میں کیوں ہو؟ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہو؟ کوثر نے ارسم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ خان اور ان کا بیٹا، اپنا بیٹا غصے کے کتنے تیز ہیں۔ امی جان، آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی سے جھگڑا کر کے اتنے آرام سے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا؟ اگر میں کسی سے جھگڑتا تو اس وقت تھانے میں ہوتا، کیونکہ جس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا یقیناً وہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہوگی، تو اسے اگلے جہان پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ ارسم نے تپے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیا فضول بول رہے ہو؟ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ امی جان، آپ اپنے سسرال جا سکتے ہیں، لیکن پلیز میرے سامنے ان لوگوں کے گھر کے کسی فرد کا بھی ذکر مت کیا کرے، ارسم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ارسم، وہ بھی تمہارا گھر ہے، وہاں تمہارے بھائی بھی ہیں۔ کوثر نے مزید کچھ کہنا چاہا جب ارسم نے گہرا سانس لیتے اپنی ماں کو روکا۔ میرا صرف ایک بھائی اور ایک ہی بہن ہے، اور وہی میرے کزنز بھی ہیں، خان اور بسمہ، اس کے علاوہ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں آئندہ آپ میرا نام کسی بھی ایسے انسان کے ساتھ نہیں جوڑیں گی جو مجھے پسند نہیں، ارسم نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ کوثر نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ کوثر کچھ دن کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئی تھی۔ ارسم زیادہ تو گھر پر ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی اس کی اپنی ماں اس سے بات کرتی تو دونوں میں کسی نہ کسی بات کو لے کر ضرور جھگڑا ہوتا تھا۔ کوثر دادا جان کے ساتھ اپنے سسرال واپس آ گئی تھی۔ کوثر کے پہلے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس وقت ارسم 10 سال کا تھا۔ دادا جان کے دوست دا جی نے کوثر کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ دادا جان کے سامنے رکھا۔ دا جی کے چھوٹے بیٹے سلطان، جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور طلاق کیوں دی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اور ان کے بھی 2 بیٹے تھے۔ دادا جان نے دادا جان کو کہا کہ کوثر کی ساری زندگی پڑی ہے اور ان کا بیٹا کوثر کا بہت خیال رکھے گا، کب تک کوثر اکیلی زندگی گزارے گی؟ آگے ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، کسی بھی وقت بلاوا آ جائے تو پیچھے کوثر کا کیا ہوگا؟ دادا جان کو بھی دا جی کی یہ بات ٹھیک لگی تھی، اس لیے انہوں نے سادگی سے کوثر کا نکاح سلطان سے کر دیا۔ کوثر ہمیشہ سر جھکائے اپنے باپ کا کہا مانتی تھی، ماں تو بہت پہلے ہی جا چکی تھی، ایک باپ کا ہی اس کے سر پر سایہ تھا، اور اس بار بھی کوثر نے بنا کوئی سوال کے اپنے باپ کا کہا مانا، لیکن وہ یہ نکاح کر اپنے بیٹے کو ناراض کر چکی تھی۔ ارسم نے اپنی ماں کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ دادا جان نے بھی اسے زیادہ فورس نہیں کیا، اور کوثر کو اپنے دل پر پتھر کے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تحریم ان کے بیٹے اور خان کا اچھے سے خیال رکھے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ تحریم دادا جان کی بیوی کی جو ملازمہ تھی، ان کی بیٹی تھی۔ تحریم کا شوہر شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ تحریم کی ایک بیٹی بسمہ تھی۔ جب بیچنے کو کچھ نہیں بچا تو تحریم کے شوہر نے اپنی بیوی پر جوا لگایا، اور جوا ہارنے کے بعد اپنی بیوی کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس وقت تحریم کو ان لوگوں سے چھڑوا کر خان کے ابو لائے تھے، اور انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ تحریم ان کی چھوٹی بہن ہے اور وہ گھر میں ان کی بہن بن کر رہے گی، نہ کہ ملازمہ۔ تحریم نے بھی بہن ہونے کا فرض بخوبی نبھایا تھا۔ گھر میں سب لوگ تحریم کو گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے۔ اس کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ خان اور ارسم بسمہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کو یہ چھوٹی سی گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ دادا جان نے تو تحریم کی بھی دوسری شادی کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن تحریم اپنی ضد پر قائم ہے کہ وہ اب شادی نہیں کرے گی، بلکہ اپنے بچوں کا خیال رکھے گی۔ کوثر جانے سے پہلے دونوں بچوں کی ذمہ داری تحریم کو دے کر گئی تھی۔ داجی کے گھر والے دادا جان کے گھر والوں سے بہت قریب تھے، اس لیے دونوں خاندان ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سلطان کے نکاح کے کچھ دیر بعد ہی داجی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور داجی کی آخری خواہش پر ہی خان اور ثانیہ کی منگنی ہوئی تھی۔ یہ داجی کی آخری خواہش تھی تو کیسے نہ دادا جان اپنے دوست کی آخری خواہش پوری کرتے، زبردستی ہی صحیح، لیکن دادا جان نے خان اور ثانیہ کی منگنی کروا دی تھی تاکہ دونوں خاندان کے تعلقات مزید گہرے ہو جائیں، اور خان منگنی کے فوراً بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ بھی کرو لیکن اس لڑکی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالو، مجھے کل تک
وہ لڑکی کسی بھی حال میں اپنے کمرے میں چاہیے۔ ارسم نے فون کان سے لگاتے داڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کے آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو حلیہ ان کے باس نے اس لڑکی کا بتایا ہے، ویسی تو ہزاروں لڑکیاں ہیں، تو وہ کیسے اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لائے، لیکن کار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے اپنے باس کو سن رہے تھے۔ ارسم نے کہتے فون بند کر دیا۔ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے وہی نظارہ بار بار آ رہا تھا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کسی بھی حد تک جانا پڑے، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس تھپڑ کی قیمت تمہیں پوری زندگی چکانی ہوگی، تمہارا ایک ایک پل میں تم پر عذاب بنا دوں گا۔ ارسم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر اپنی پکڑ سخت کرتے غصے میں کہا، ملائکہ کو اس تھپڑ کی قیمت بہت مہنگی پڑنے والی تھی جسے وہ لاعلم تھی۔ کوئی تھا جو اسے پاگلوں کی طرح اپنے بدلے کے لیے تلاش کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسم خان تھا، جس کے غصے کے قہر سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا تھا، اور اس کا نشانہ ملائکہ بھی بننے والی تھی۔ عروا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں لیٹا پایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھوں میں خوف لیے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کی چادر بھی اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اچھی طرح سے اوڑھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا جو سائڈ ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔ عروا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا موبائل دیکھا جس پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ ڈرتے ہوئے اس نے میسج کھولا جس میں لکھا تھا، سویٹی، اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالنا کہ تم یہاں کیسے آئی اور میں کون ہوں۔ بہت خوبصورت ہو، اس بار میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن اگلی بار کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تمہیں دیکھا تو انسان کا بھٹکنا بنتا ہے۔ خیر یہ سب چھوڑو، یہاں سے تم جا سکتے ہو، لیکن میرے نمبر کو بلاک کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اگر تم میرا کہنا مانو گی تو میں بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے وہ میں تمہیں شام میں بتاؤں گا۔ ابھی تم گھر جاؤ اور اس بارے میں کسی کو بتانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ عروا جیسے جیسے میسج پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا، لیکن سب سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ عروا نے ایک بیگ اور پیپر اٹھائے اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگی جہاں دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ بوکھلاہٹ میں اس نے گھر پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہی اس نے رکشہ لی اور گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بلقیس نے کافی بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن عروا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں ملائکہ بھی وہاں آ گئی تھی جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور عروا کی دوست بھی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ ملائکہ نے بلقیس کو دیکھتے پوچھا۔ عروا آج پھر آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے قسم کھائی ہوئی ہے مجھے تنگ کرنے کی کہ بلقیس نے غصے میں کہا، آنٹی میں اسے دیکھتی ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ ملائکہ نے کہا تو بلقیس ایک نظر دروازے پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ملائکہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور عروا کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ عروا نے ملائکہ کی آواز سنتے جلدی سے دروازہ کھولا، ملائکہ کو کلائی سے پکڑ کر اندر کھینچا اور پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ عروا کیا ہوا؟ ملائکہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں تھوڑا ڈر گئی تھی۔ پہلے تو عروا ساری حقیقت ملائکہ کو بتانے لگی لیکن پھر اسے میسج کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا۔ ملائکہ سمجھ گئی تھی کہ عروا ڈر گئی ہے اور اسی لیے دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے مارکیٹ سے مجھے کچھ سامان لینے بھیجا تھا، تم تو جانتی ہو نا میں اکیلی باہر نہیں جاتی، تو وہاں دو لفنگے کھڑے تھے جو مجھے گور کر دیکھ رہے تھے، لیکن جب وہ چلتے ہوئے میرے پاس آنے لگے تو میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور امی بھی میرے ساتھ نہیں تھی، ملائکہ نے اپنا حلق تار کرتے کہا۔ پھر عروا جو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اپنی پریشانی کو بلائے ملائکہ کی بات سن رہی تھی، اس نے جلدی سے پوچھا۔ تو میں مارکیٹ سے باہر نکل آئی اور باہر ایک لڑکے سے ٹکرائی، میرے ٹکرانے سے اس کا موبائل ٹوٹ گیا، لیکن غلطی اس کی بھی تھی۔ اسے سوری بولے جب وہاں سے جانے لگی تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ میں پہلے ہی ڈری ہوئی تھی تو بنا سوچے سمجھے میں نے ملائکہ سانس لینے کے لیے رکی تو عروا نے جلدی سے پوچھا، کیا کیا تم نے؟ میں نے اسے تھپڑ دے مارا، ملائکہ نے کہا تو عروا نے حیرت کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم ایسے کیسے کسی کو تھپڑ مار سکتی ہو؟ اگر وہ تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے آ گیا تو؟ عروا نے اپنے خدشات بیان کرتے کہا، کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، ملائکہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ ڈر تو اب کہیں بھاگ گیا تھا، پچھلی عام سے لہجے میں بات کر رہی تھی، تو پھر ان لڑکوں سے ڈر کر بھاگی کیوں؟ عروا نے گھوٹے میں پوچھا۔ وہ تو میں اس وقت اکیلی تھی نا، اس لیے ملائکہ نے بتیسی دکھاتے کہا۔ ملائکہ عروا جیسی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن کبھی کبھار وہ بھی ایسی چیزوں سے ڈر جاتی تھی جس سے عروا ڈرتی تھی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ہوتا تو ملائکہ میڈم شیرنی بنی پھرتی تھی اور جب اکیلی ہوتی تو بیگی بلی بن کر پھرتی۔ آنٹی پریشان ہو رہی تھی، میں ان کو بتا کر آتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو، ملائکہ نے کہا۔ وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئی۔ اس کے جاتے ہی عروا کو پھر سے پریشانی نے آن گھیرا تھا۔
ابھی اس نے اپنے موبائل کو پکڑا ہی تھا جب وہ رنگ ہوا۔ عروا ڈر کے مارے اچھلی تو موبائل بیڈ پر جا گرا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دوبارہ موبائل اٹھایا جس پر اسی نمبر سے میسیج آیا تھا، ویڈیو دیکھنے کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس نے مجھے اگلے ماہ 20 لاکھ چاہیے، اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں یہ ویڈیو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ عروا نے میسیج پڑھا تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، لیکن جیسے اس نے ویڈیو آن کی تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے تو وہ کئی سالوں سے بھاگ رہی تھی اور اب وہی سب کچھ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ خوف سے آنکھیں اس کی پھیل گئی تھی، بے ساتھ اس کی آنسو بہہ کر اس کے گال کو بھگو گئے تھے۔ اس وقت عروا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرانی اور تلخ یادیں پھر سے اس کے نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ کوثر، دادا جان، تحریم اور بسمہ کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی تھی۔ دادا جان ثانیہ کے ڈیڈ سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ خان واپس آ گیا ہے۔ دادا جان نے اگلے ہفتے سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ بسمہ نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ کوثر کی مدد کرنے کے لیے کچن میں جا رہی ہے۔ تحریم نے اسفاد میں سر ہلا دیا اور زما بیگم سے باتیں کرنے لگی۔ بسمہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے آفاق چلا رہا تھا۔ بسمہ نے آفاق کو دیکھا تو اسے سلام کیا۔ آفاق نے غصے سے بسمہ کو دیکھا تھا، کتنی بار میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنی گندی زبان سے میرا نام نہ لیا کرو۔ جتنا مرضی تم خود کو سنوار لو، لیکن رہو گی تو تم ایک ملازمہ کی ہی بیٹی۔ آفاق نے زہریلے لہجے میں کہا، وہاں سے چلا گیا۔ بسمہ کے آنسو جو پہلے ہی باہر نکلنے کو تیار تھے، آفاق کے جاتے ہی باہر آ گئے۔ تم کب آئی؟ وہاں جو بسمہ کو دیکھ چکا تھا، اس نے بسمہ کے پاس آتے پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے تھے۔ کس نے رلایا تمہیں؟ وہاج نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن بسمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، کس نے رلایا تمہیں؟ اس بار وہاج نے بسمہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے غصے سے پوچھا۔ بسمہ وہاج کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہاج کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو جائیں گی۔ تکلیف کے مارے بسمہ کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے کے انداز میں وہاں سے لے گیا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ وہاج نے اس بار پیار سے بسمہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، کیونکہ اگر باہر بات کرتا تو کوئی نہ کوئی دیکھ کر چھوٹی سی بات کو رائے کا پہاڑ بنا لیتا، اور خاص طور پر اس کی اپنی پھپھو ہر کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہی رہتی تھی۔ نہیں ہوا، بسمہ نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال کو رگڑتے ہوئے کہا، اور یہ حرکت کرتی ہوئی وہ وہاج کو بہت معصوم لگی تھی۔ وہاج بسمہ کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس بات سے غافل تھی کہ وہاج ہی تھا جس کے ساتھ وہ نارملی بات کر لیتی تھی، ورنہ باقی سب تو اسے خڑوس ہی لگتے تھے۔ تو پھر رو کیوں رہی؟ وہاج نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتے پوچھا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ بسمہ نے منہ بسوڑتے پوچھا۔ کیونکہ میں خود تم سے پوچھ رہا ہوں میڈم، تو بتانا آپ پر فرض ہے، وہاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ اس کا رونا یا پریشان ہونا اسے برداشت نہیں تھا۔ یہ ایک طرفہ محبت تھی، نہ جانے وہاج کی قسمت میں سامنے کھڑی لڑکی کے ساتھ لکھا بھی تھا یا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ اور میں جا رہی ہوں امی کو، اگر میں کچن میں نہ ملی تو؟ بسمہ نے پریشانی سے کہا اور جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔ جب وہاج نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا، بسمہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ رویا مت کرو، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے، وہاج نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بسمہ کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہاج جانتا تھا کہ بسمہ کو اس کی بات سمجھ نہیں ہے، اس لیے اس نے بسمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا جو کندھے اچکاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو میری آنکھوں میں اپنے لیے جذبات نظر کیوں نہیں آتے؟ وہاج نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے کہا، خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ 20 لاکھ میں کہاں سے لے کر آؤں گی؟ میں کیا کروں؟ میرے پاس تو 50,000 بھی نہیں، اور 20 لاکھ اگر اس نے وہ ویڈیو پولیس کو دے دی تو مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ عروا نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہا، جب سے اس نے ویڈیو دیکھی تھی اس وقت سے چکر لگاتی کچھ نہ کچھ سوچی تھی۔ خوف سے اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا جو اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن کسی تیسری کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس دن کمرے میں کیا ہوا تھا؟ سوچ کر اب تو درد سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اگر مجھے لون مل جائے، اگر میں بینک سے لون لے لوں تو؟ عروا کے دماغ میں اچانک خیال آیا تھا، لیکن پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ مجھے جیسی کنگال کو لون کون دے گا؟ اور بینک کی شرائط کو کون پورا کرے گا؟ 20 لاکھ کی اقساط ہر مہینے کون دے گا؟ میری تو اتنے تنخواہ بھی نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ امی کو بتا دوں، لیکن ان کو وجہ کیا بتاؤں گی؟ عروا نے خود سے کہا، لیکن کسی بھی طرح اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک بار پرنسپل سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی راستہ بتا دے۔
ان کے تو کافی لوگ جاننے والے ہوں گے۔ عروا نے اپنے قدموں کو بریک لگاتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں ہو سکتا ہے وہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ عروا نے خوشی سے کہا۔ اتنا سوچنے کے بعد اس سے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن پرسکون ہوئی ہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ پھر سے اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ اس نے موبائل کو پکڑا، وہی نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ عروا نے اس بار کال اٹھانے کے بجائے اپنا موبائل ہی بند کر کے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ اسے بعد صبح کا انتظار تھا، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ داجی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ داجی کے بڑے بیٹے رحمان کی شادی بعد میں، جبکہ سلطان جو کہ داجی کا چھوٹا بیٹا تھا اس کی شادی پہلے ہوئی تھی، لیکن رحمان کو اللہ نے پہلے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ بیٹی جس کا نام سمینا تھا اور وہ کالج میں اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، اس بات کو لے کر گھر میں بہت ہنگامہ ہوا تھا۔ داجی نے معلوم کروایا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا اچھا نہیں۔ داجی نے انکار کر دیا تو سمینا نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چلی۔ لڑکے کے گھر والوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا، اس لیے وہ لڑکا شادی کے 1 سال بعد ہی سمینا کو طلاق دے کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ سمینا روتی ہوئی داجی کے گھر آئی۔ داجی بھی بے بس تھے کیونکہ سمینا ان کا اپنا خون تھا، اس لیے اسے معاف کر دیا۔ سمینا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ داجی کے جانے کے بعد پیچھے کا سارا نظام رحمان اور سلطان نے سنبھالا تھا۔ رحمان کی بیوی کا نام عظمیٰ تھا، ان کی 1 بیٹی اور بیٹا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام حمزہ اور چھوٹی بیٹی کا نام ثانیہ تھا۔ رحمان سے چھوٹے بیٹے سلطان کے 2 بیٹے تھے جو ان کی پہلی بیوی میں سے تھے۔ دوسری شادی ان کی کوثر کے ساتھ ہوئی تھی۔ سلطان بڑے بیٹے کا نام آفاق تھا جو حمزہ سے 1 سال چھوٹا تھا، اور چھوٹے بیٹے کا نام وہاج تھا۔ وہاج اور آفاق کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہاج کوثر کی بہت عزت کرتا تھا، اسے ماں ہی پکارتا تھا، لیکن آفاق تو سیدھے منہ کوثر سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اگلے دن عروا جلدی اسکول کے لیے نکل گئی تھی۔ خوف اور پریشانی کے مارے وہ پوری رات نہیں سوئی تھی۔ پرنسپل سے اس نے بات کی کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ پرنسپل نے اسے کہا کہ وہ کسی کو جانتی ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ پرنسپل کو لگا کہ اسے گھر میں پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے زیادہ سوال جواب نہیں کیے، لیکن پرنسپل جس کا نام لی اس کا چہرہ جیسے ہی عروا کی نظروں کے سامنے آیا، اس نے خوف کے مارے جھرجھری لی تھی۔ میڈم، کیا وہ مجھے 10 لاکھ تک پیسے دے سکتے ہیں؟ عروا نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں اتنے پیسے کیوں چاہیے؟ میڈم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ان کو لگا زیادہ سے زیادہ اسے 50,000 تک پیسے چاہیے ہوں گے۔ وہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے تو لڑکے والوں نے جو ڈیمانڈ کی میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میری امی میری وجہ سے پریشان ہو۔ عروا کے منہ میں جو آیا اس نے بول دیا، تو تمہاری امی وہاں تمہاری شادی کیوں کر رہی ہے؟ اگر ابھی انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی ہے تو بعد میں بھی کریں گے، میڈم نے کہا۔ تو عروا نے دل میں سوچا کہ یہ اس نے کیا بونگی مار دی ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر یہ تمہارا پرسنل معاملہ، میں اتنا کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ میں سفیان سے بات کر لوں گی۔ تم نے کہا کہ 1 سال بعد تمہاری شادی ہے، تو اگر 1 سال تم سفیان کے آفس میں کام کرو تو ساری اقساط چکا سکتی ہو۔ وہ تمہیں میرے کہنے پر سیلری بھی اچھی دے گا۔ میڈم نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ میڈم کو یہ لڑکی شروع میں ہی بہت اچھی لگی تھی، جو اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص تھی، اور آج جب عروا نے پیسوں کی بات کی تو ان کے دل نے کہا تھا کہ اس لڑکی کی مدد کرے، اس لیے اس نے عروا کو سفیان کا بتایا۔ تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ عروا نے تشکرانہ انداز میں کہا، سچ میں میڈم نے اس کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، جیسے یہاں دل لگا کر کام کرتی تھی وہاں بھی ایسے ہی کام کرنا، میڈم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، اور میڈم کیا میں آج ہی انٹرویو کے لیے جا سکتی ہوں؟ عروا نے جلدی سے پوچھا۔ آج؟ ہاں ایسا کرو تم چلی جاؤ، میں اسے کال کر کے بتا دیتی ہوں، میڈم نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا۔ تو عروا نے ایک بار پھر پرنسپل کا شکریہ ادا کیا اور اپنی چیزیں لینے کے بعد اسکول سے چلی گئی۔ اس نے جتنا بھی وقت یہاں اچھا گزارا تھا، لیکن اس نے یہاں کوئی دوست نہیں بنائی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، اس لیے بنا کسی سے ملے وہاں سے آ گئی۔ سفیان کا سوچ کر اسے ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن جو مصیبت اس کے سر پر پڑی تھی اس کے سامنے سفیان کا خوف تو معمولی سا تھا۔ ارسم کہاں ہوتا ہے نظر نہیں آتا؟ دادا جان نے چائے کا کپ پکڑتے پوچھا۔ اس سے پہلے خان کو جواب دیتا ارسم کندھے پر کوٹ لٹکائے وہاں آیا تھا اور خان کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گیا۔ آتے ہی اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ تحریم بھی وہی بیٹھی تھی اور بسمہ کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ بھائی آپ چائے پئیں گے؟ بسمہ نے ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ بالکل، اپنی بہن کے ہاتھوں کی چائے بنی میں ضرور پیوں گا، ارسم نے بسمہ کو دیکھتے کہا۔ بسمہ نے حیرانگی سے ارسم کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چائے میں نے بنائی ہے؟ بسمہ نے پوچھا تو ارسم ہنس پڑا، کیونکہ میں نے اپنی چھوٹی سی بہن کو کبھی کام کرتے نہیں دیکھا، تو آج وہ اگر چائے ڈال کر دے رہی ہے
تو یقیناً اس نے خود بنائی ہوگی۔ ارسم نے کہا تو یہ سن کر وہاں بیٹھے سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا آپ نے، آج میں نے خود چائے بنائی ہے۔ بسما نے خوشی سے چائے کا کپ ارسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ خان بھی بسما کو خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ واؤ، چائے تو سچ میں بہت مزیدار ہے۔ ارسم نے چائے کا پہلا سپ لیتے کہا، مجھے معلوم تھا کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ بسما نے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بچوں، اگلے ہفتے رحمان کی پوری فیملی ہمارے ہاں آ رہی ہے۔ خان واپس آ گیا ہے، اس لیے وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں تاکہ اس سے ملیں۔ یہ تو جائے گا نہیں وہاں؟ دادا جان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نانا جان ہفتے والے دن آ رہے ہیں نا؟ ارسم نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ خان خاموش تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ ارسم کیا کہنے والا ہے۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ دادا جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو ہفتے کا پورا دن مجھے باہر گزارنا پڑے گا۔ خان، تم میرے ساتھ آنا چاہو گی؟ ارسم نے خان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ خان کی سنجیدگی سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ دادا جان بت بنے دونوں کی شکلوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تحریم نے مسکرا کر دونوں شیطانوں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر تم لوگوں نے ہفتے کے دن ایک بھی قدم گھر سے باہر نکالا تو پھر دونوں سے میں پوری زندگی بات نہیں کروں گا۔ دادا جان کے پاس آخر میں یہی ہتھیار بچا تھا۔ نانا جان یار، کوئی بلیک میل کرنا آپ سے سیکھے۔ ارسم نے پیچھے صوفے سے ٹیکے لگاتے پرسکون سے انداز میں کہا۔ خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک گھر آتا تو دوسرا گھر سے نکل جاتا۔ دادا جان نے تپے ہوئے لہجے میں خان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا، خان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں اس کے ضروری کام کب ختم ہوں گے، دادا جان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس سے کہا۔ بھائی ہم لوگ پیزا کھانے چلے؟ بسما نے ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں، چلو، ارسم نے فوراً حامی بھرتے کہا۔ بسما گھر میں واحد تھی جس کی بات کی نفی یا انکار خان اور ارسم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن بچوں، کھانا تیار ہے، تحریم نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں خالہ، رات میں کھا لیں گے، ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ابو جان آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ تحریم نے دادا جان سے پوچھا۔ وہ بھی کوسر کی طرح دادا جان کو ابو ہی کہتی تھی۔ ہاں، اور ساتھ اپنا کھانا بھی لے آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، دادا جان نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تحریم بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ عروہ نے حیرانگی سے سامنے بڑی سی عمارت کو دیکھا تھا۔ وہ انسان تو پھر سچ میں بہت زیادہ امیر ہے، عروہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آفس کے اندر داخل ہوئی۔ عروہ نے بڑی سی کالی چادر لی ہوئی تھی۔ آفس میں سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پرنسپل نے اسے سفیان کا کمپنی کا کارڈ دیا تھا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ سب لوگوں کی خود پر جمی نظریں دے کر انہوں نے کارڈ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ عروہ ارد گرد ہی دیکھ رہی تھی اب کیا کرے، کیونکہ اتنا بڑا آفس تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ کا نام عروہ ہے، لڑکی نے آنکھوں میں حیرانگی لیے عروہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس خلوص باس نے اس لڑکی کے انتظار میں اسے 1 گھنٹے سے اسے جھانک کھڑا کیا ہوا تھا، اور جو حلیہ اس کے باس نے اسے بتایا تھا وہ لڑکی عروہ کو دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ یہی وہ لڑکی ہے۔ جی میں ہی عروہ ہوں، عروہ نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کو ایسے دیکھ رہی جیسے نظروں سے سالم نکل جائے گی۔ چلیے میرے ساتھ، اس لڑکی نے سرد لہجے میں کہا تو عروہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس لڑکی نے دروازہ نہ کیا اور عروہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عروہ گہرا سانس لیتے کمرے میں داخل جو کافی بڑا تھا۔ ہر چیز کو خوبصورتی سے رکھا گیا تھا۔ سفیان دائیں جانب بنی کرسی کے پاس کھڑا باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ عروہ اندر تو آ گئی لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے مقابل کو مخاطب کرے، لیکن سفیان نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ بیٹھ جائیے، سفیان کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ عروہ جلدی سے بیٹھ گئی تو سفیان نے رخ موڑے ایک بھرپور نگاہ عروہ پر ڈالی جس کے چہرے کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی گھبرائی ہوئی ہے۔ سفیان چلتا ہوا عروہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ عروہ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ سکے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سفیان نے ہاتھ میں پکڑے پین کو گھماتے عروہ سے پوچھا۔ نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی تھی۔ گریجویٹ ہوں میں، عروہ نے نظریں جھکائے کہا۔ آپ کی سی وی کہاں ہے؟ سفیان نے اگلا سوال کیا۔ وہ عروہ نے اب اپنا چہرہ اوپر کیا تھا لیکن سفیان کے چہرے پر چھائی سرد مہری دیکھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے پاس نہیں ہے، عروہ نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ جلدی کے چکر میں وہ سی وی لانا بھول گئی تھی۔ آپ انٹرویو دینے آئی ہیں اور ساتھ سی وی نہیں لائی؟ آپ تو ابھی سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، بعد میں کیا کریں گی؟ سفیان نے چہرے پر جھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن عروہ نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جہاں کام نہیں کرے گی۔ اگر وہ ایک دن بھی جہاں رہی تو اس کا دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ انہیں خوف سے پھٹ جانا تھا کیونکہ سامنے بیٹھے انسان کی باتیں اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ تو آگے نہ جانے کیا کرتا۔ مجھے یہ جاب نہیں چاہیے،
شکریہ، عروہ نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ پرنسپل بتا رہی تھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، سفیان نے عام سے لہجے میں کہا۔ عروہ کے پیروں کو وہی بریک لگی تھی۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن سفیان نے بات کو ادھوری چھوڑتے کہا۔ عروہ نے مڑ کر سفیان کی طرف دیکھا تھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا ہوا عروہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنے پیسے آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ عروہ نے پوچھا۔ پیسوں کا سوچ کر پھر سے وہ رک گئی تھی۔ جتنے آپ کو چاہیے، سفیان نے اپنی جیب کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا۔ کیا آپ مجھے 20 لاکھ دے سکتے ہیں؟ عروہ نے کہا۔ تو ایک پل کے سفیان کے چہرے پر حیرانگی آئی تھی، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ اگر آپ 30 لاکھ بھی مانگے گی تو میں آپ کو دے دوں گا۔ سفیان کی اس بات پر عروہ کو حیرت ہوئی۔ لیکن آپ مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں۔ اگر میں آپ کے پیسے لے کر بھاگ گئی تو؟ عروہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سفیان سے بات کرتے اس کا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی کام مفت میں نہیں ہوتا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جہاں تک بات ہے میری تو میں کسی کے پاس اپنا 1 روپیہ بھی نہ رہنے دوں۔ 20 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اپنی چیز واپس کیسے لینی ہے، تو ایک شرط پر میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، سفیان نے کہا۔ تو عروہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی شرط؟ عروہ نے پوچھا۔ سفیان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنے اور عروہ کے درمیان نہ ہونے کے برابر فاصلے کو ختم کیا، اس کے قریب آیا۔ عروہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی، لیکن دیوار کی وجہ سے ہو نہیں پائی۔ سفیان عروہ کے کان کے پاس جھکا۔ عروہ کا چہرہ پھر سے خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، سفیان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ عروہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔